لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما بقیت اللہ. اما بعد. محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے میری جانب سے تمام مسلمین جہان کو ولادت با سعادت رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیہ السلام تمام عاشقان اہل بیت کو مبارک ہو. عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہفتہ وحدت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اسی ہفتے وحدت کے حوالے سے ہماری سیریز چل رہی ہے جس کا نام دا میسنجر سیریز ہے، اور آج خمسہ تقاریب کی آخری ویڈیو ہے جس کے اندر آج ہم بہت اہم نقطے پر بات کریں گے. اور اگر آپ نے گزشتہ 4 ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو جائیں، ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی ہوئی ہے، آپ جا کر کے وہاں سے تقاریر کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر آئی بٹن کے اندر بھی تمام تقاریر کی لنک موجود ہیں. تو عزیزو، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ دین شناسی کے اوپر ہے، یعنی اسلام شناسی. عزیزو، آج کی ویڈیو کوئی خاص طولانی نہیں ہے بلکہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے جس کے اندر ہم بہت اہم نقطہ بیان کریں گے اور قابل توجہ ہے. عزیزو، خداوند عالم نے اس دنیا کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد انسانوں کو خلق کیا. اس کے بعد خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء خلق کیا. انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم الانبیاء قرار دیا، اور اس کے بعد سلسلہ نبوت تمام ہوا، اور ان کے بعد 12 اماموں کو ہم پر حجت قرار دے دی. عزیزو، اگر ہم بات کریں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو آپ کی شخصیت بہت بلند ہے. آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم آج آپ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں تا آخر عمر ہم آپ کے فضائل بیان نہیں کر سکتے. ہماری عمر کم پڑ جائے گی لیکن آپ کے فضائل ہماری پوری عمر سے زیادہ ہیں، بلکہ نامحدود ہیں. ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے فضائل کیا ہیں اور آپ کا مقام کتنا بلند ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک شعر کے ذریعے آپ کو عرض کر دوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام آپ جان پائیں گے. شاعر کہتا ہے، اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے، اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے، جس کی نعلین مبارک علی صاف کرے. عزیزو، اس سے مقام رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشکار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. عزیزو، غور فرمائیں، توجہ کریں. عزیزو، آپ پر اتنا ظلم کیا گیا جتنا کسی پر ظلم نہیں کیا. عزیزو، اگر آپ تاریخ کے ورق کو پلٹ کے دیکھیں تو وہاں پر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے مظلوم تھے. عزیزو، کتنے مظلوم. عزیزو، رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام رسالت پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد جب آپ مقام رسالت پر فائز ہوئے، اس کے 3 سال تک آپ نے مخفیانہ رسالت کو انجام دیا، بلکہ آپ نے آشکار رسالت انجام نہیں دیا کیونکہ وقت مناسب نہیں تھا. عزیزو، اور جو خاص لوگ تھے آپ صرف انہی سے ملا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں تو آپ کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. عزیزو، اگر ہم آپ کی مظلومیت کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی مظلومیت ظاہر جب ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ابو طالب اور وفات خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد جب آپ طائف کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اس وقت جب آپ طائف پہنچتے ہیں تو طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا جاتا ہے. عزیزو، تاریخ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے دین اسلام کے لیے اپنی تمام عمر صرف کر دی، اور ہم یہاں پر دین اسلام کے لیے کچھ نہیں کرتے. عزیزو، اگر ہم آج کے نوجوان کے حوالے سے بات کریں تو آج کے نوجوان ٹک ٹاک میں مصروف ہیں،
اور انہیں دین اسلام کے حوالے سے کوئی جانکاری نہیں ہے اور دنیاوی پڑھائی کے اندر لگے ہوئے ہیں، حالانکہ دینی تعلیم کے حوالے سے وہ بالکل صفر ہیں۔ عزیزوں، میں نے خود دیکھا ہے بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ ایم اے بی اے پاس کیے ہوئے ہیں، بلکہ گریجویٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن دین اسلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں دینی تعلیم کے حوالے سے تو اسے کچھ نہیں آتا، بلکہ وہ صفر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی اہمیت دیں۔ عزیزوں، دینی تعلیم بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو کہ دنیا کے اندر تو کام آئے گا ہی آئے گا، بلکہ آخرت کے اندر بھی کام آئے گا۔ عزیزوں، دینی تعلیم سے ہرگز غافل نہ ہوں۔ عزیزوں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ کیا جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے یا پھر ضالین کا راستہ ہے؟ عزیزوں، غور کرنا ہوگا ہمیں۔ عزیزوں، آج دشمنان اسلام کیا کر رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ مختلف چیزوں کے ذریعے لوگوں سے دین اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کو دن پر دن کم کیا جائے۔ عزیزوں، انگلینڈ کے ایک دانشمند نے کہا کہ اگر کسی بھی امت، کسی بھی گروہ کو اگر ہمیں برباد کرنا ہو تو صرف دو چیز کافی ہے اس کے لیے۔ پہلی چیز، اس امت کے جوانوں کو اس چیز سے مصروف کر دیا جائے جس سے انہیں لذت ملے۔ عزیزوں، اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی امت کو برباد کرنا ہو تو اس امت کی خواتینوں کو بے حجاب کر دو۔ عزیزوں، حجاب کو ان کی امت سے ہٹا دو۔ عزیزوں، یہ دو چیز کافی ہیں پوری امت کو تباہ برباد کرنے کے لیے۔ عزیزوں، آئیے ہم غور کریں، کیا اس دور میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہم غور کریں، دقت کریں تو ایسا ہو رہا ہے۔ ہماری عورتیں دن پر دن بے حجاب ہو رہی ہیں اور ہمارے جوان نہ جانے کون کون سے کام میں مصروف ہو چکے ہیں اور دین اسلام سے دن پر دن دوری اختیار کر رہے ہیں۔ عزیزوں، ہمیں سماج کو درست کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب متحد ہوں اور متحد ہونے کے بعد دشمنوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ عزیزوں، کیا ایسا آج نہیں ہو رہا؟ عزیزوں، آج سے 2 دن پہلے الجزیرہ ایمانوئل میکرون یعنی فرانس کے پریزیڈنٹ کے پاس گئی اور جانے کے بعد اس سے انٹرویو لیا کہ آپ نے جو بحرمتی کی اور چارلی جو میگزین ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عزیزوں، ایمانوئل میکرون جو کہ فرانس کا پریزیڈنٹ ہے، اس کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ڈر چکا ہے اور اپنے بیان بدل رہا ہے۔ پہلے اس نے کچھ اور بیان دیا تھا رسول کے حوالے سے اور اس میگزین کے حوالے سے، لیکن اب وہ اپنا بیان دن پر دن بدل رہا ہے اور اپنے پرانے بیان سے ہٹ رہا ہے۔ عزیزوں، ڈر گیا ہے وہ، بھلے ہی وہ سامنے آ کے تسلیم نہ کر رہا ہو کیونکہ اسے ناک کٹنے کا ڈر ہے، لیکن دراصل وہ ہم سے ڈر چکا ہے۔ عزیزوں، وہ ہم سے کیوں ڈر گیا؟ کیونکہ ان ایام میں مسلمان متحد ہو گئے ہیں اور متحد ہونے کے بعد سب سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور اب کوئی سنی اور شیعہ نہیں رہا، سب مل کر کے روڈوں پہ آ گئے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ عزیزوں، ہم ذرا سا متحد کیا ہو گئے، دشمنوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ عزیزوں، اگر ہم ایسے ہی بطور آشکار پوری طریقے سے متحد ہو جائیں تو امریکہ اور اسرائیل ہمارا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ عزیزوں، آج آپ مدینے جائیں اور جانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار دیکھیں، ان کا حرم دیکھیں، عالی شان حرم ہے، لیکن اسی حرم کے چند میٹر فاصلے پر آپ دیکھیں جنت البقیع موجود ہے، جس کے اندر بنت رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، زوجہ رسول خدیجہ سلام اللہ علیہا موجود ہیں، نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بعض اماموں کی قبور وہاں پر موجود ہے۔ تو عزیزوں، میری گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں، متحد ہونے کے بعد آل سعود کے خلاف آواز اٹھائیں تو جنت البقیع تو بنے گی ہی بنے گی، اس کی تعمیر تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آل سعود کی حکومت بھی برطرف ہو جائے گی۔ تو بس عزیزان گرامی، انہی جملوں کے ساتھ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔